الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وأزواجه وذرياته وبناته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود پاک پڑھ لیجیے. شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری عبد الباسط قریشی صاحب دامت برکاتہ، میزبان مکرم حضرت علامہ خالد محمود صاحب دامت حفظہم، دیگر علماء اکرام، قراء عظام، برادران اسلام، عزیزان ملت، آج 3 اکتوبر سن 2021 کو نئی تعمیر شدہ مسجد خاتم النبیین کے نام سے موسوم ہے، عسکری سیمٹ واہ کینٹ کشمیر کالونی میں، جس کی آج اس اجتماعی پہلی تقریب میں میں اور آپ شریک ہیں. گویا کہ آج یہ افتتاحی تقریب ہے اور مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں، یہاں سے اللہ کی بات کی جاتی ہے اور سنائی جاتی ہے. اور اشتہار پر عنوان سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو مسجدیں بنانا دراصل امام الانبیاء کی سیرت بھی ہے اور سنت بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے نہیں تھے ہجرت کے بعد، بلکہ دوران ہجرت مدینہ کے باہر تقریباً 1 ہفتہ قیام کیا اور وہاں مسجد قباء بنائی جو تاریخ اسلام کی پہلی مسجد ہے. اور پھر بہت قریب کے فاصلے پر مدینہ کی حدود تھی
وہاں سے جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، مہاجرین اور انصار صحابہ کرام نے بھائی چارہ قائم فرمایا، ایک کو دوسرے کا اپنی زبان سے بھائی قرار دے کر اس کے ذمے اور حوالے کیا۔ اور اس کے بعد اپنی رہائشیں بھی نہیں بنائی، نہ اس بارے میں سوچا، بلکہ پہلی اجتماعی سوچ اور مشورہ اس بات پر ہوا کہ اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے، اس کے لیے جگہ تلاش کی جائے۔ اور اسلامی جماعت مکمل اسی ذہن پر اپنی توجہ مرکوز رکھ کر مسجد نبوی کی زمین کی تلاش میں لگ گئی، اور آخر کار وہ ٹکڑا جس پر مسجد نبوی آج تعمیر ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انتخاب کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے سے وہ ٹکڑا خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ اور اجتماعی طور پر مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں جو پہلا گھر تعمیر کیا وہ اللہ کا گھر مسجد نبوی تھی۔ اور یہ صرف امام الانبیاء ہی کی سنت نہیں، بلکہ قرآن کریم کہہ رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس زمین کو انسانوں کے بسنے کے لیے بنایا تو انسانوں کے گھروں سے پہلے اپنا گھر تعمیر کروایا۔ تو یہ اللہ کی بھی سنت ہے کہ انسانوں کے گھروں سے پہلے اللہ کا گھر بنے۔ روئے زمین پر جتنے گھر آج بنے ہیں ان میں پہلا گھر بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ کا معنی ہے اللہ کا گھر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے تعمیر کروایا۔ طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تعمیر کروایا، انہی بنیادوں پر جن پر پہلے عمارت کھڑی تھی۔ اور ہزاروں سال گزرتے رہے انقلاب زمانہ کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ بیت اللہ کی تعمیرات مختلف مراحل سے گزرتی رہی، اور دنیا کی تمام مسجدوں کی اصل بیت اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا تھا اس کے 40 سال بعد ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے لخت جگر اور حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں، اور بنی اسرائیل کی اصل حضرت یعقوب ہے، ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پوتے ہیں اور حضرت اسحاق کے بیٹے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جس وقت بیت اللہ تعمیر کیا اس کے 40 سال بعد فلسطین کے علاقے میں حضرت یعقوب نے مسجد اقصی کی تعمیر کروائی، اور اس وقت وہ سادہ سی بلڈنگ تھی جس پر وہ مسجد بنا دی گئی،
اور بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، جو بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی، اور انہوں نے انسانوں اور جنات کے ذریعے اس دنیا کی سب سے جدید اور شاہکار تعمیر کی مسجد اقصی، اور وہاں سے اس تعمیر کو 4 چاند لگائے جو پوری کائنات میں شہرت حاصل کر گئے۔ قبلہ اول ہم کہتے ہیں بیت المقدس کو، لیکن حقیقت میں قبلہ اول بیت اللہ ہے، کیونکہ پہلے بنے ہوئے ہیں، اور یہ تو ہزاروں سال بعد بنے ہیں، اور مسلمانوں کا بھی پہلا قبلہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد ہجرت سے پہلے جو آپ نے نمازیں پڑھائیں بیت اللہ ہی کی طرف منہ کر کے پڑھائی، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھائیں، اور دوبارہ تحویل قبلہ کا حکم ہوا، اور یوم قیامت تک بیت اللہ ہی کو قبلہ قرار دیا گیا۔ بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر پہلے تعمیر کرنا اور تعمیر کرنا یا کروانا یہ اللہ اور اس کے نبیوں کی سنت ہے، اور نیک لوگوں سے اللہ تعالیٰ یہ کام دیتا ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب سارے کہو رضی اللہ عنہ اپنے دور میں تقریباً 3600 علاقے، انہوں نے اپنے دور میں 17,000 علاقے فتح کیے، اور 3600 کے قریب یا 4000 کے قریب حضرت عمر نے مسجدیں تعمیر کروائی، جس میں عالی شان جامع مساجد بھی تھی بہت بڑی۔ تو یوں نبی کے صحابہ نے بھی مسجدوں کا جال عالم اسلام میں پھیلایا، اور صحابہ اکرام اپنی زندگیوں میں جن جن خطوں میں فتوحات کرتے رہے، لشکر جاتے رہے، ملکوں کے ملک پھرتے رہے، ہر ایریے میں انہوں نے مسجد چھوڑی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ یہاں سے رسول اللہ کی جماعت گزر گئی۔ اور مسلمان کی زندگی مسجد کے ساتھ ایسے ہے جیسے مچھلی کی پانی کے ساتھ ہے۔ مچھلی پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی، تو مومن مسجد کے بغیر اپنی زندگی کھو جاتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کسی بھی معاشرے کو دیکھنے کے لیے کہ وہ اسلامی لحاظ سے کیسا ہے، اس علاقے کی مسجدوں کو دیکھیں کہ وہاں دین کا کتنا کام ہے، فضا کتنی ہے، نمازی کتنے ہیں، مسجدوں کی پوزیشن کیا ہے۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ اس ایریے میں لوگوں کے دین کی کیا حیثیت ہے۔ اور قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ مسجدیں مزین اور مرصع ہوں گی، لیکن نمازیوں سے خالی نہیں۔ مسجد میں شور و غل ہوگا اور دنیا کی باتیں ہوں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دور میں مسجدیں کچی چھتوں کی اور نیچے مٹی کے یا لکڑ کے ستون یا پلر اور قالینوں کی جگہ گھاس پڑا ہوتا تھا، لیکن نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوتی، اور ہر نمازی اللہ کے دربار میں ایک مثال بن کر امت کے لیے مثالی نمازی بنتا تھا۔ تو بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیرت امام الانبیاء میں ایک پہلو یہ ہے کہ مسجدیں بنائی جائیں، مسجدیں تعمیر کی جائیں، مسجدیں آباد کی جائیں،
اور مسجد جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اس کی تکمیل کی جائے۔ اب وہ کیا ہے؟ بنیادی مقصد پارہ نمبر 29 میں سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں صرف اور صرف اللہ کی ہیں، یہاں کسی چودھری، خان، ملک، وزیر، مشیر، وڈیرے کا کوئی زور اور اجارہ داری اور جاگیرداری نہیں ہوتی۔ اور ہم نے پڑھے کتابوں میں کہ ایک وقت کے بادشاہ نے اپنی بیوی سے یہ بات کہہ دی تھی، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، اور غالباً ہارون الرشید ہی نے کہا یا اس طرح کے کسی بادشاہ نے، اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میری سلطنت بہت وسیع ہے، اور کہا کہ اگر بیوی کو کہنے لگا سورج غروب ہونے سے پہلے تو میری سلطنت سے نکل نہ گئی تو تجھے 3 طلاق۔ مطلب یہ تھا کہ میری بادشاہت اتنی وسیع ہے کہ تو زور لگائے گھوڑوں پہ بیٹھ کے صبح سے شام تک بھی تو اس حد کو کراس نہیں کر سکیں۔ لیکن ہوا میں باتیں کرتے کرتے آپے سے باہر ہو گئے، تھوڑا سا بڑا بول نکلا اور پھنس گیا۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ ہوا، انہوں نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہونے لگے اس سے کچھ دیر پہلے بادشاہ کی بیوی مسجد میں چلی جائے، اور مسجد میں اللہ کی سلطنت ہوتی ہے، وہاں بادشاہ کی سلطنت نہیں ہوتی، تو یہ طلاق نہیں ہوگی اور گھر بچے گا، ورنہ یہ پوری سلطنت کے جس کونے خطرے میں بھی ہوگی اور نکل نہیں پائے گی، ایریا بہت وسیع ہے تو یہ گھر ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں ان المساجد للہ، کہ یہ مسجدیں خالص کس کی ہیں؟ بولو۔ سوال یہ ہے کہ باقی زمین بھی تو اللہ کی ہے، کیا وہ خالص اللہ کی نہیں ہے کہ مسجدوں کے لیے یہ آیت آئی؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باقی جائیدادوں اور گھروں پر چھوٹے چھوٹے مالکوں کا نام لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ باپ کی طرف سے آئی، یہ فلانے نے دی، یہ ادھر سے آئی، یہ خریدی، لیکن جو ہی مسجد کے لیے کوئی چیز مختص ہوتی ہے تو وہ ملکیت سے نکل جاتی ہے، اور وہاں اس کے بعد نہ وراثت چلتی ہے، نہ اس کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، نہ کسی کو ہبہ ہدیہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اس کی ملکیت نہیں ہے۔ یہاں ظاہراً نام بھی مالک میں کسی کا نہیں لکھا جاتا، وقف للہ لکھا جاتا ہے کہ اس کا مالک انسان نہیں، اس کا مالک کون ہے؟ اس لیے اللہ کہتا ہے مسجدیں تو ہیں ہی نہیں، تو جب یہ میری ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو فرمایا پھر اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی مت پکارو، یعنی یہاں آ کر صرف میرے ہی ذکر کرنا ہے، یہاں بیٹھ کے بھی دنیا کے بازاروں اور مزاروں کی طرح میلہ نہیں لگانا، بس یہاں صرف میری یاد تمہیں ہونی چاہیے، میرا اور تمہارا تعلق اس گھر سے مضبوط ہو جانا چاہیے۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو اپنی باتیں کرتے ہیں، اپنے باپ دادا کی تعریفیں کرتے ہیں، اپنے کارنامے سناتے ہیں، اپنے واقعات سناتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب میرے گھر میں آؤ تو پھر صرف میری بات تم نے کرنی ہے، پھر کسی بڑے یا چھوٹے کے واقعے اور تذکرے یہ بالکل زیب نہیں دیں گے، کم از کم اس گھر کو خالص میرے ذکر کے لیے خاص کر لو۔ اور ظاہر بات ہے جب کوئی بندہ یہاں اپنے طور پہ اس مقصد سے ہٹ کے کوئی اور کہانی بیان کرے گا یا لوگوں کو اللہ سے ہٹا کے دنیا اور دیگر کاموں کی طرف پھیرے گا تو یہ دراصل اللہ کے ذکر میں رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت حکم دیا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الآخرة عذاب عظیم۔ پارہ نمبر 1 میں اللہ فرما رہا ہے
ارے لوگوں یہ بات سن لو، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روک دے؟ فرمایا یہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے کہ یہ گھر اللہ کا ہے، یہاں اللہ کی توحید کی بات نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ یہاں قرآن کو بیان نہیں کیا جائے گا تو کہاں کیا جائے گا؟ یہاں لوگوں کو دین کی رہنمائی نہیں دی جائے گی تو کہاں دی جائے گی؟ یہاں سے دینی فتنوں کا تعاقب نہیں کیا جائے گا تو کہاں سے کیا جائے گا؟ اس لیے فرمایا کوئی بھی شخص چاہے وہ کسی بھی منصب کا ہے، اگر اس مسئلے میں رکاوٹ بنتا ہے کہ اللہ کے دین کی بات اور حق کی بات کو روک دیا جائے، وہ نہ کی جائے، تو فرمایا یہ سب سے بڑا ظالم شخص ہے۔ توجہ کیجئے، کہا کہ صحافی خرابیہ، اس نے اپنے اس عمل سے اللہ کے گھر کی تخریب کی کوشش کی ہے، تعمیر کا مقصد ختم ہو گیا ہے۔ اور کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں ایمان والے کہ جو صرف خوف خدا رکھ کر اللہ کے گھروں میں آتے ہیں، یہاں آ کے نفسانیت انانیت کا جنازہ نکال دیتے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، یعنی مسجدوں میں ماحول جو ایسا بنا دیں کہ کوئی اللہ کے سامنے جھکے بھی تو بیچارہ جھک نہ سکے، قرآن نہ پڑھ سکے، شور پیدا کر دیا، وہاں کا ماحول مقدر کر دیا، یا پھر اس نے اپنے زور بازو کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ حق کو بیان کرنے والے معاملات میں رکاوٹ پیدا کر دی اور لوگوں کو اللہ کا ذکر اور نماز اور قرآن سے روک دیا کسی بھی اپنی ایسی شکل سے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بہت ظالم ہے، لہم فی الدنیا خزي، ایسے لوگوں کے لیے جو مسجدوں کی تخریب کا ذریعہ ہے، اس دنیا میں رسوائی ہے کہ ان کو میں ذلیل کر دوں گا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ تو یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ہے، جس کی سزا آخرت میں بھی ہے۔ اللہ ہمیں مسجدیں آباد کرنے والا بنا۔ بلند آواز سے کہو ارے بھائیو، مسجد میں روشنی نہیں تھی، اس دور میں غربت تھی، مسجد بنانے والوں نے بنائی، اور ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہیں سے چراغ لایا اور مسجد میں روشنی ہوئی، رسول اللہ نے کتنی دعائیں دی ہیں پوچھئے حضرت سے۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں وہی جو منبر لے کر آئے کہ رسول اللہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں تو چلو کچھ آرام بھی ہو جائے گا بیٹھ کے، اس پہ آپ نے کتنی خوشی کا اظہار کیا۔ اس لیے جو لوگ مسجدوں کو روشن کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، نمازیوں کی سہولت کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی نظر میں وہ بہت مقبول لوگ ہوتے ہیں۔ مسجدیں بنانا یہ نبی کو پسند ہے، صحابہ کو پسند ہے۔ آج یہ مسجد بنی ہے، جس نے یہ جگہ وقف کی ہے اور جنہوں نے تعمیرات کروائی ہیں، دراصل اللہ کے بھی محبوب ہیں، رسول اللہ کے بھی محبوب ہیں، صحابہ کے بھی غلام ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ اس کے بدلے ہر ایک کو جنت الفردوس میں پورا محل اپنی شان کے مطابق نصیب فرمائے۔ بخاری کی حدیث ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے بھی اللہ کے لیے مسجد بنائی، دیکھیں بناتے بڑے لوگ ہیں لیکن کئیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے لوگ ہماری تعریف کریں گے کہ یہ بڑا سخی ہے، اس نے تو اتنے 100 کنال پر اتنا بڑا مدرسہ اور مسجد بنائی ہے، اس نے تو کروڑوں روپے لگائے، اس نے تو دروازے ایسے لگائے، اس نے سنگ مرمر ایسا لگایا، میری تعریف کریں گے لوگ، تو یہ مسجد ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا من بنا للہ، ارے جس نے بھی مسجد بنائی للہ اللہ کے لیے، توجہ کیجئے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو پھر بنا دے گا اللہ اس کے لیے جنت میں محل۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر کسی نے پرندے کے گھونسلے جتنے بھی مسجد بنائی، اللہ اس کو بھی جنت میں محل عطا کرے گا۔ کیا مطلب اس کا نکلا؟ علماء نے لکھا ہے کہ گھونسلے جتنی تو مسجد ہوتی نہیں، مطلب یہ ہے کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور
جتنا گھونسلہ ہوتا ہے اتنا مٹیریل بھی اس نے لگا دیا تو بس اتنے مٹیریل کے بدلے بھی اللہ اس کو جنت میں پورا محل عطا فرما دے گا۔ تو یہ کتنی بڑی چیز ہے اگر ہم لوگ اس چیز کو سمجھیں۔ آج مسجدیں قسم پرسی کے عالم میں ہے اور سب سے کم تنخواہیں ان مسجدوں کے مؤذنوں کی، اماموں کی، اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے آپ دیکھیں 5 وقت کی نماز ٹائم پہ ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، صفیں بچھی ہیں، موٹر پانی کی چل رہی ہے، ٹینکی بھری ہوئی ہے، لائٹیں لگی ہیں، کوئی بلب فیوز نہیں نظر آئے گا، ہر چیز ٹائم پر وہ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن اس کے بدلے ان کے ساتھ اسلامی معاشرہ کیا کرتا ہے؟ حکومت نے تو کرنے ہی کچھ نہیں، لیکن ہم لوگ جس بے ذوقی کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے اس کی ہم سے پوچھ ہونی ہے کہ یہ بندہ تو آپ کے دین کو بچانا چاہ رہا ہے، کہاں سے اٹھ کے کہاں آیا ہے؟ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے، آپ کے دین کو بنانے کے لیے، تو جناب آپ نے اس کے بدلے کیا کیا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص سے میں نے ایک حرف بھی علم کا سیکھ لیا تو میں پھر اس کا غلام ہوں، چاہے تو مجھے رکھ لے چاہے تو مجھے بیچ دے، اس کے بعد میرا اختیار اپنے اوپر نہیں ہے۔ یعنی اس قدر اس کا احسان میرے اوپر ہے۔ اور جو نمازیں بھی پڑھائے، جمعہ بھی پڑھائے، جنازے بھی پڑھائے، قرآن بھی پڑھائے، مسائل بھی بتائے، مسجد بھی بنائے، اس کو آباد بھی کرے، پورے علاقے میں آپ کی نسلوں اثروں کے لیے بھی ارے دین کے چشمے جاری کر دیں، سارے پاؤں دھو کے بھی پیو ان علماء کے، یقین جانو اس احسان کا بدلہ کبھی نہیں اتار سکو گے۔ باقی جو کچھ نظر آتا ہے یہ سب دنیا داری ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ دنیا کے بڑے بڑے محل، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑی بڑی جائیدادیں، بڑے بڑے عہدے، یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے اور یہ موت تک ہے۔ موت نے آ کے ہر عہدہ چھین لینا ہے، کپڑے اتار لینے ہیں، گاڑیاں پچھلوں نے قبضہ کرنی ہے، بیویوں سے پچھلوں نے نکاح کرنے ہیں، اولاد نے بے رحمی کے ساتھ منو مٹی کے نیچے دبا دینا ہے، انہوں نے تیری گھڑی اتارنی ہے، تیرا پرس نکالنا ہے، تیرے بینک بیلنس پہ قبضہ کرنا ہے، اور پھر کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ملک اور خان صاحب جو اس علاقے کے بادشاہ تھے آج سے 10 سال پہلے وہ یہاں بستے تھے، آج وہ کس پوزیشن میں جا رہے ہیں۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں، جو جہاں لگے گا اس سے آپ کی قبر میں روشنی ہوگی، اس سے آپ کے حشر میں روشنی ہوگی، جو وہاں لگے گا وہ آپ کے فائدے کا نہیں، وہ آپ نے وقتی طور پہ پچھڑوں کا فائدہ کیا ہے، پھر جو آپ نے لگایا ہے وہ دراصل آپ کا ہے، جو آپ نے بچایا ہے وہ آپ کا نہیں، وہ پچھلے لے جائیں گے، پھر ان سے پچھلے لے جائیں گے۔ اس لیے اپنی زندگی میں مسجدوں کو آباد بھی کریں، اپنے ہاتھوں سے اللہ کے دین پہ پیسہ بھی خرچ کریں، اللہ کے راستے میں وقت بھی دیں، اللہ کے راستے میں مال اور جان بھی لگائیں، تو سارے ساتھی دین کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ، اس مسجد کو دین کا مرکز بنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ دین کو مضبوط کرو گے اللہ آپ کے قدم مضبوط کر دے گا۔ جاؤ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، پارہ 26 سورہ محمد کے پہلے رکوع میں، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی، وینصرکم اس کے بدلے وہ تمہاری پھر مدد کرے گا۔ مدد کی تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے، مشکل میں، بیماری میں، مصیبت میں، قرضوں میں، جیلوں میں، بیماریوں میں، محتاجیوں میں، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے دین کے نصرت کرنے والے بنو، میں تمہاری مدد کروں گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ تمہارے قدموں کو جما کے رکھ دوں گا۔ دشمن کتنا طاقتور ہو تم دیکھو گے میں اس کو تمہارے سامنے اڑا کے رکھ دوں گا۔ آج اس کی مثال آپ کے سامنے افغانستان میں ہے کہ ان لوگوں نے، اس مٹی نے غلامی کبھی قبول نہیں کی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے نہ جسم کے لحاظ سے، نہ روح کے لحاظ سے، نہ تعلیم کے لحاظ سے، نہ معاشرت کے لحاظ سے، اور دنیا کی سپر پاور سے ٹکرائے ہیں، اپنی نسلوں کو بھی اجاڑا ہے اور اللہ کے دین کی بقا کے لیے کھڑے ہوئے، اس کے لیے جلا وطنیاں قبول کی ہیں، اس کے لیے جیلیں کاٹی ہیں، اس کے لیے سولی پہ چڑھے ہیں، اس کے لیے خون کی ندیاں بہائی ہیں۔ اللہ کا وعدہ آج صدیوں بعد ہمیں سچا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کل جب 36 ملکوں نے اس پہ اٹیک کیا تھا، تمام نیٹو افواج نے، اس وقت کئی لوگ کہتے تھے کہ یہ مان لیتے تو کیا فرق پڑتا، اتنا نقصان تو کوئی نہ ہوتا، لیکن وہ جس بات کو غلط کہہ بیٹھے تھے آج بھی اس کو غلط کہتے ہیں، جس کو صحیح کہتے تھے آج بھی اس کو صحیح کہتے ہیں، اور
20 سال بعد دنیا نے بتا دیا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو اللہ کے دین کا ہوتا ہے اللہ کی مدد ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور آج مسلمان اگر دنیا میں رسوا ہے، غور و فکر کریں تو مسلمان کا رویہ بھی مسجد، مدرسے، دین، اسلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، تو پھر وہاں سے بھی ایسے ہی ہوگا۔ گنبد کے نیچے آپ کھڑے ہوں، آپ قرآن پڑھے، اوپر سے پھر کر واپس آواز قرآن کی آئے گی، نیچے کھڑے ہو کے گالیاں دیں گے تو وہاں سے آواز بھی واپس گالی کی آئے گی۔ اللہ کہتا ہے یہ دین دیا ہے، تمہیں مدد ملے گی اگر تم اس کے مددگار بنو گے۔ مہاجرین تو رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن انصار کون ہے؟ دین کے مددگار ہیں۔ رسول اللہ کی سیاست کو داد دیجئے اور سلام کیجئے، حالانکہ امی شخص ہیں، کسی ادارے میں نہیں پڑھے، لیکن قوم کے معاشی مسائل سے واقف ہے کہ یہاں سے جب 500 بندہ یکدم مکہ سے مدینہ پہنچا ہے تو مدینہ میں تو پہلے ہی غربت ہے، وہاں کی منڈیوں میں تو یہودی چھایا ہوا ہے، وہاں تو پوری منڈیوں کو سود کے نیچے اس نے جکڑا ہے، وہاں کی زمینوں پہ وہ قابض ہے، وہاں کے سارے مسلمان ہیں، غریب ہیں، تو پھر اتنا بوجھ ان 500 مسلمانوں کی رہائشوں کا اور کھانوں کا ان سے چندے لے کر ان مسلمانوں پر ڈالا جائے تو یقیناً پورے مدینہ کی معیشت کی کمر ٹوٹ جاتی۔ لیکن آپ علیہ السلام جب پہنچے، آپ یقین جانیں آپ کی سیاست کو میں سلام کرتا ہوں، آپ نے ایسا کمال کیا ہے کہ مدینہ جیسے چل رہا تھا اسی طرح چلتا رہا، اور کوئی جھٹکا محسوس نہیں ہوا کہ آپ نے پہنچ کے الگ سے کوئی شیلٹر نہیں بنائے، آپ نے کوئی گھر نہیں بنائے، آپ نے الگ سے ان کے لیے اہتمام کہ یہ تو بہت بڑا بوجھ بن جاتا، اس کے لیے تو علاقوں سے چندے اکٹھے ہوتے تو 500 بندوں کو وہاں سمٹانا یہ کوئی خالد جی کا گھر نہیں تھا۔ لیکن آپ نے کیا کیا کہ مہاجرین کا امتحان تو ہو چکا ہے، ہجرت جب انہوں نے کر لی ہے، لیکن انصار مدینہ کا بھی امتحان ہے اور ساتھ ہماری سیاست کا بھی انداز ہے۔ آپ نے اعلان کر دیا ایک ایک مہاجر ایک ایک انصاری کے ذمہ ہوگا، لہذا جو وہ کھائے گا اس کو بھی کھلا دے، جو وہ پہنے اس کو بھی پہنا دے۔ اس کے 2 جوڑے ہیں، ایک یہ پہنتا ہے، اس کے گھر میں 2 چرپائیاں ہیں، ایک پہ یہ سوتا ہے، 2 روٹیاں پکتی ہیں، ایک یہ کھاتا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں ان 500 کے قریب نئے لوگوں کی آمد ہوئی، لیکن مدینہ کی معیشت کو فرق نہیں لگا ہے۔ آپ نے اس طرح حالات کو کنٹرول کیا ہے، اور اس پوزیشن میں انصار مدینہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا مہاجرین کو سہارا دے کر دراصل اللہ کے دین کو مضبوط کیا ہے کہ یہ دین کے قاصد ہیں، یہ دین کے نمائندے ہیں، یہ دین کے لیے گھر چھوڑ کے آئے، یہ دین کے لیے علاقہ چھوڑ کے آئے، یہ دین کے لیے ہجرت کر کے آئے، یہ دین کے لیے جلا وطن ہوئے۔ ان کی ذاتیات کہیں نہیں ہیں، سیاسیات کہیں نہیں ہیں، ان کا ذاتی کہیں جھگڑا نہیں تھا، یہ تو ایک اللہ کی جنگ لڑ رہے تھے کہ وہاں مشرکین ان کو مارتے ہیں کہ تم ایک اللہ کی بات کرتے ہو اور ہم بہت سارے خداؤں کی کرتے ہیں، رل مل کے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں ہوگا، ہم نے پہلے دن جس کو رب مانا ہے ہماری گردن اسی کے آگے جھکے گی، غیر کے آگے جھکنا ہم جرم عظیم سمجھتے ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے اپنے ایک صحابی سے یہ بات کہنی تھی، ان تشرک باللہ، فرمایا ان قتلت او حرقت لا تشرک باللہ، اے میرے صحابی اگر تجھے آگ میں زندہ جلا دیا جائے یا تیرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، لیکن اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک میں بھی نہیں ٹھہرانا ہے۔ صحابہ نے کہا کیا ہوگا؟ جان چلی جائے گی، زمین چھین لو گے، مکانوں سے نکالو گے، جلا وطن کر دو گے، یہ قربانیاں دے جائیں گے، لیکن ہم اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ بس یہی ان کا جرم تھا جس کی سزا میں وہاں پہنچے ہیں۔ اب انصار مدینہ کھڑے ہو گئے کہ یہ تمہارا جرم ہے، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے، یہ تمہارا جرم ہے، ہم پیسہ تمہیں دیں گے، یہ تمہارا جرم ہے، ہم جائیدادیں تمہیں دیں گے، یہ تمہارا جرم ہے، تو ہم بھی برابر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، قربانی انہوں نے دی ہے، قربانی انہوں نے بھی دی ہے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو آج جن کو کہا جا رہا ہے ان کے تو گھر بھی چھن گئے ہیں، اور پھر مدینہ سے بھی آپ نے دیکھا کس طرح لوگوں نے حملے کر کر کے ان کے کچوبر نکال دیے، لیکن ٹھیک 8 سال گزرتے ہیں اللہ ان کو مکہ میں حکومت عطا فرما دیتا ہے۔ اب دنیا پریشان ہو گئی کہ جس مکہ سے نکالا گیا
وہاں تو آج کے گورنر جو ہیں وہاں کی حکومت ان کی ہے، وہاں کی بادشاہت ان کے پاس ہے۔ مدینہ 7 ہجری میں فتح ہوا، جزیرہ عرب میں یہ چھا گئے، سپر پاور کو انہوں نے توڑ دیا 15 سال کے عرصے میں، اور پھر دنیا نے دیکھا ہے کہ جن کو دبایا تھا وہ چھاتے چلے گئے ہیں، اور 20 سال بعد دنیا میں نقشہ ہی چینج تھا۔ آج بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، صدیوں بعد یہ ڈٹے ہیں، کٹے ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، انہوں نے بیڑیاں پہنی ہیں، انہوں نے خون دیا ہے، لیکن اپنے مشن پہ کھڑے رہے۔ انگریز کی تہذیب کو قبول نہیں کیا، ان کے تمدن کو قبول نہیں کیا۔ آج بھی ان کے چہرے رسول اللہ والے ہیں، ان کے لباس وہ ہیں، ان کی پگڑیاں وہ ہیں، ان کی تعلیم وہ ہے، دین کو اہمیت دیتے ہیں، اسی پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو صدیوں بعد سچ بتاؤ، سپر پاور کو زیرو کر کے اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا یا نہیں کیا؟ زور سے بولو۔ تو پھر اللہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ مسئلہ ہمارے اندر ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آج تھوڑا سا اپنے گریبانوں میں منہ ڈالنا چاہیے کہ ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ کیا ہم 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں؟ جب سے ہم بالغ ہوئے، صاحب نصاب ہوئے، کیا ہم زکوٰۃ دیتے ہیں؟ یا صرف اسلام کا نعرہ مارتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بس رسول اللہ کے عاشق ہیں، 2 نعتیں سن لی اور 4 دیگیں دے دی اللہ کے نام پہ تو بس جنت مل گئی؟ کیا اسی طرح ہے؟ تو پھر ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہوگا۔ کیوں حافظ صاحب؟ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ تو بھائی اس مسجد کو آباد کرو گے؟ اونچا بولو۔ مولانا خالد صاحب کا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ یہاں سے حق کی آواز بلند ہوتی رہے گی، آپ کے دین کی ابیاری ہوگی، آپ کے عقیدے، عمل، اخلاق، ہر چیز کو انشاءاللہ یہاں سے اچھے طریقے سے اس کی ابیاری ہوگی، اور آپ کے دین کی حفاظت، مدد، نصرت کے اسباب یہاں سے مہیا ہوں گے۔ اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ تھے مناظر اسلام وکیل احناف حضرت علامہ مفتی شبیر احمد عثمانی صاحب حفظ اللہ تعالی، جو اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ مسجدیں واقعتاً اللہ کے گھر ہیں، ان کو آباد دنیا میں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی، اس کے گھر کو بھی آباد فرماتی ہے۔